پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی شاید اپنا تخیل پیش کر رہے ہیں جس جب سرکار کی دید ہو سی سرکار سامنے ہوگی تو میں اللہ کی زیارت دید کہتے ہیں زیارت ہو تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یہ قدم بڑا گرم ہے تیرے ہاتھ میں برم ہے یہ بڑا کرم ہے یہ قدم بڑا کرم ہے یہ قدم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں برم ہے سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے راہ شعر ہے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں دیکھ تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں دیکھ تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا
مدنی مدینے والے مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کی کائنات بھی ہے مال کی شش جہاد بھی ہے حضور سرور کونین والی کون و مکان والی بحر و بر ساقی کوثر شافی محشر صادق و امین طاہر و مطہر احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت دینے کو پیش کرنے کے بعد حضرات کرام دوست بزرگوں جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیاں جاری و ساری نے اللہ پاک سارے جمعۃ المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک نے عید جمعۃ المبارک کو عید کا دن قرار دیتا ہے سانوں ہی عنایت فرمایا ہے اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلدارات کی اے کتاب بچو ایک آیت قدسہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک جل مجدہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک کی مقدس بارگاہ کے اندر التجا کرنے ہیں گزارش کرنے ہیں عرض اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سارے کو حق بولن دی حق سنن دی حق تے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ پاک ان الفاظوں کو ساڑے واسطے کل بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنائے دوستوں بزرگوں بھائیوں جماعت الثانی مہینے کی جماعت الثانی کا مہینہ جاری سالی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مہینہ مبارک ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں انہوں نے ذکر شروع کریں گے جمعۃ المبارک اے جڑا جمعۃ المبارک ہے اس جمعۃ المبارک میں کچھ دعا کے فضائل و برکات اور گوش گزار کرنے اللہ پاک نے ایک ساتھ ایسا تحفہ عنایت فرمایا ہے اور تحفہ اسی یوز نہیں کرتے ہیں گھٹ یوز کرتے ہیں اللہ نے ساتھ ایک ہتھیار دیتا ہے اس ہتھیار کو سانوں استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین قرآن کریم دوسرا سپارہ سورت کی دوسری ہے سورت البقرہ 186 نمبر آیت ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرے نا تو یہ پوچھن کہ ساڈا اللہ کتھے ہے میرے بندے جس طرح پوچھن کہ میرے متعلق یعنی کہ اللہ کے متعلق میرے بندے پوچھن کہ اللہ ساڈا کتھے ہے رب العالمین کتھے رہندا ہے کہڑی جگہ ہے تے محبوب تسی انہاں نوں کہہ دینا فإنی قریب میں انہاں دے قریب ہاں اللہ رب العالمین خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے رہا ہے فرماتا ہے رب العالمین کہ جس وقت تیرے اے امتی میرے بندے تیرے امتی میرے متعلق پوچھن کہ ساڈا رب کتھے ہے اللہ کی ذات کتھے ہے انہوں نے یہ کہہ دینا فإنی قریب پریشان نہیں ہونا وہ تواڈے قریب ہے اگے ارشاد فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان رب ارشاد فرماتا ہے جس ٹائم انہوں نے یہ خیالات دے آ جائے گا نا کہ میں انہوں کے قریب ہاں
پھر وہ جس وقت بھی میری بارگاہ دعا کریں گے میں فوراً قبول فرما لوں، فوراً قبول کرنا ہوگا۔ جس دن میں پکارن کے وہ پھر یہی تصور رکھ کے خیال کے اندر میں رکھ کے جو سارے قریب ہے، جس دن میں جتھے بیٹھ کے پکارن گے، کمرے کے اندر بیٹھ کے پکارن گے، مسجد کے اندر بیٹھ کے پکارن گے، جڑی جگہ تے زمین تے جس نکر تے بیٹھ کے پکارن گے، پکارنا انہاں دا کام ہے، انہاں دی پکار کو سننا میرا رب العالمین کا کام ہے۔ ایک گل اللہ نے کیوں کی تھی؟ یہ آیت پاک کیوں نازل فرمائی؟ یہ گل شان نزول سنو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے فرمان تے اسی مان لیا، لا الہ الا اللہ اسی کہہ دیتا، قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے، یہ بھی اسی کہہ دیتا، لیکن یا رسول اللہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ رب نو جڑے الہ نو اسی منتے پے ہیں وہ رب ہے کتھے؟ وہ اللہ ہے کیڑی جگہ تے؟ اس صحابہ نے حضور کو سوال کیتا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جڑے رب دا اسی کلمہ پڑھیا ہے وہ رب ہے کیڑی جگہ تے؟ سانوں دا تھوڑا جہا تصور دسو، اوندا سانوں نشان دہی کرو، وہ رب ہے کتھے؟ سوال بنتا سی، پوچھنا بھی چاہیے سی، اور انہوں نے پوچھا سوال وہ حضور کی بارگاہ کر رہے ہیں، جواب اللہ پاک خود دے رہے ہیں۔ سوال انہوں نے محبوب کو کیتا ہے تو جواب انہوں محب دے رہے ہیں، رب العالمین خود دے رہے ہیں۔ سوال انہوں نے کیتا، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے مصطفیٰ بارگاہ میرا پیغام لے جا کے پہلے سلام کریں، پھر آئے مبارکہ میرے محبوب کو سناویں کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ ساڈا رب العالمین کتھے ہے؟ انہوں نے کہہ دیو ادھر ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں تھوڑے قریب ہوں، میں تھوڑے قریب ہوں۔ قریب کتنا اللہ پاک ہے، کتنا قریب ہے رب العالمین۔ اسی قرآن پاک کی سورۃ قاف پڑھونا تو ان دے وچ اللہ پاک ارشاد بھی فرماتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے بندیو تسی مینوں آسماناں دے وچ لبدے ہو، زمیناں دے وچ لبدے ہو، ادھر ادھر نہ لبو، میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کا اتنا قریب ہے۔ اسی کبھی جناب مثال کے طور پر مسجد میں نماز پڑھنے آپ اللہ بیٹھے ہونے ہیں نا، اللہ کو تلاش کرنے ہیں، اللہ کا ہر وقت بندے کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے میرے دوست ہر وقت ہی اللہ سارے نال ہے، ساڈا رب سارے نال ہے، اور ہر وقت ساری پکار کو سنتا ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اللہ نہ سن دو گے، اللہ ہر وقت 24 گھنٹے جس وقت رب کو پکارو گے، بھائی تھانہ بند ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بند ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے 24 گھنٹے بڑی مشکل چلتی ہے، لیکن اللہ پاک کا دربار ہر وقت کھلا ہے۔ جس وقت پکارو گے 24 گھنٹے کے اندر اللہ تمہاری پکار کو رات 12 بجے بھی سنے گا، دن 12 بجے بھی سنے گا۔ پکارو تو صحیح نا، تکبر کو ختم کرو دنیا میں۔ تکبر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانے ہیں نا، کچھ بندے ہاتھ اٹھانے سے بڑا تکبر کرتے ہیں، کئی بندے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے ہیں، کیوں ہاتھ اٹھا کے بھائی ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح نا۔ ہاتھ اٹھانا بندے کے اندر عجز پیدا ہوتا ہے، انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جس وقت تمہارے اندر عاجزی کی انکساری پیدا ہو جائے گی پھر تکبر ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح تکبر کا پاسا ٹوٹ گیا اللہ فوراً قبول فرما لے گا۔ جو دعا کرو گے اللہ فوراً قبول کرے گا۔ اس وجہ سے پکارنا چاہیے رب العالمین، کیونکہ عمل بڑا پسند ہے کہ ان کی بارگاہ اوندا بندہ، اوندا بنایا ہوا بندہ اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نا، اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز مثال کے طور پہ اللہ خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ رب العالمین کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اللہ فرماتا ہے میری شان ہی نہیں ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی بھیجا، فرماتا کوئی نہ کوئی چیز میں دے کے بھیجنا اس بندے کو، ان کے ہاتھ خالی نہیں ہو جاتا۔ میرے دوست اللہ سامنے سے بڑا پیار کرتا ہے رب العالمین، اس وجہ سے ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ پہ رب ارشاد فرماتا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين۔ بندے ہی ہیں
جو میری تکبر یعنی میری عبادت کرنے کے اندر تکبر کرتے ہیں. حالانکہ میرا دربار ایسا ہے جس وقت بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار کو چھوڑ نہیں رہا. بندے عبادت کرم کے اندر بھی تکبر کرتے ہیں. دیکھو عبادت جس میں بندہ کرتا ہے نا پھر عبادت کے اندر تکبر بھی ہونا چاہیے. آج سی انکساری کے نام اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرنا تمہارا کام ہے, اللہ پاک کا کام ہے تمہاری عبادت کو قبول فرمانا. وہ قبول فرماتا ہے میرے دوستو. حدیث پاک حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث پاک, مسند احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے تینوں کتاباں معجم الکبیر, معجم الاوسط, معجم الصغیر, تینوں کتابوں کے اندر حدیث پاک نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بندہ جس وقت بھی میرے کو دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے کرے, ارشاد طور پہ یہ دل کے اندر کرے. اللہ تو دلا کی پکار کو چھوڑتا ہے نا. علیم بذات صدور ہے, سینے کے اندر جو کچھ چھپے ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. جس وقت بھی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے میں ان کے گناہوں کو بخش دینا, میں ان کے خطاواں کو گناہاں کو غلطیاں کو معاف فرما کے بخش دینا. آگے سنو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بندیا تیرے گناہ بھاویں آسمان تک بھی پہنچ جانے نا, اتنے زیادہ تیرے گناہ ہو جانے آسمان تک پہنچ جانے پھر بھی میرا کرم اس تو زیادہ ہے. تیرے گناہ تو تھوڑے ہیں میری رحمت اس تو بھی زیادہ وسیع ہے. تھوڑے گناہ نہیں میری رحمت اس تو بھی زیادہ وسیع ہے. ہمیں تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جانے میرا کرم اس تو بھی زیادہ ہے. میں تیرے گناہ کو نہیں دیکھا گا, محمد مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھا گا. خدا نے فرمایا میں معاف کر دوں گا. اب سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیرے گناہ زمین جتنی میں بنائی گا اس کے برابر بھی ہو جان. رب نے ارشاد فرمایا اس تو زیادہ بھی کرم ہے اللہ پاک کا, اس تو بھی زیادہ کرم کیسا ہے اپنے بندے کے اللہ پاک کا. فرماتا ہے کہ زمین بھر کے برابر بھی تیرے گناہ ہو جان میرا کرم اس تو بھی زیادہ ہے, میرا کرم اس تو بھی زیادہ ہے. لیکن تو میرے نام میں صرف شریک نہیں ٹھہرانا, پھر کرم میرا دیکھی کہ اگر تیرے گناہ اتنے ہو جان کہ زمین کے زمات تو بھی زیادہ ہو جان رب ارشاد فرماتا ہے میرا کرم اس تو بھی زیادہ ہے. میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا گا, اپنی رحمت کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے بھائی اسی منگنا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے منگیا کرو, دعا کی کرو. رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے. دعا کی قبول نہیں ہوگی کی وجہ دعا قبول نہیں ہوگی وہ دے وچ کافی ساری چیزاں پائیاں جاندیاں نے. وہ ساری ہی کمزوری ہے, ساری ہی غلطی ہے جس کی وجہ تو ساری دعا قبول نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی موسیٰ علیہ السلام آپ کا زمانہ چل گیا ہے, قحط پڑ گیا. قحط آج کل تک موٹراں ٹیوبل لگے ہوئے نے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر چیز زمین کے وچوں پانی کڈن والیاں جناب ہر طرح کی موٹر ہے, سارے کول مشینری ہے, موجود ہے سب کچھ. لیکن پہلے زمانے کے اندر یہ چیزاں موجود نہیں سی. انہاں کا ایک ہی ذہن ہوتا سی کہ اللہ کا کدوں کرم ہو سی اللہ بارش کا نزول فرما دے. بارش کا انہاں کا ذہن ہوتا سی کہ بارش آئے گی تے ساری زمیناں نوں پانی لگے گا, بس ایک ہی ذہن ہوتا سی. اللہ پاک کا کرم ہو جائے تو روزانہ ہی بارش ہوتی سی, جے کرم نہ ہوئے وہ انساناں کی وجہ تو پھر بارش نہیں ہوتی سی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل گیا, قحط پہ گیا, بارش نہیں ہوئی, کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی تے زمیناں بنجر ہو رہی ہیں, جانور پیاسے مر رہے ہیں. تے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کر کر کے تھک گئے لوگ. سانوں تو ہر چیز ملتی ہے نا, سارے کو ہر چیز مہیا ہے, سانوں تو قدر نہیں, ہر چیز سارے کو پئی ہے پھر بھی سانوں قدر نہیں. لیکن اس زمانے کے اندر انہوں نے جناب دعا کرتے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, دعا کرتے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جناب سارے چل کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ آئے, اے اللہ کے کلیم, اے اللہ کے پیارے نبی, تسی اللہ کی بارگاہ بڑے برگزیدہ ہو, اللہ کی بارگاہ تسی ساری سفارش کرو, ساری جناب التجا کرو اللہ کی بارگاہ, دعا کرو سارے واسطے, اللہ سارے تے کرم عطا فرما دے. انہوں نے دعا کی تھی, انہوں نے گزارش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ. اور سنو کہ جس وقت
بندے دے اندر گناہ پایا جاتا ہے پھر دعا قبول نہیں ہوتی. کچھ وجہ ہوندیاں نے سارے اندر پائی جاندیاں نے جن کی وجہ تو ساری دعاواں قبول نہیں ہوندی. سننا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کوئی طور پہاڑ تے جاندے سی. ایک پہاڑ ہے کوئی طور پہاڑ کا نام ہے تے اوتھے آپ جا کے نہ جناب اللہ دی بارگاہ ہم کلام ہوندے سی, اللہ دے نال گفتگو کردے سی, اللہ پاک دے نال گلاں کردے سی. موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ گئے عرض کی یا رب العالمین میں دعا کرنا اور انہاں کی سفارش کرنا کہ تو دعا کو قبول فرما اور بارش کا نزول فرما. اگر تو بارش نہ ساڈے اوپر نازل کی تھی ساڈے معاشی مر جان کے زمیناں بنجر ہو جان گیاں اے کائنات ختم ہو جاوے گی. اللہ پاک نے جڑا پیغام دیتا نا آپ نے ارشاد فرمایا رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تو میرا پیارا کلیم ہے تیری دعا میں فوراً قبول کروں گا لیکن اے جڑے تیرے امتی ہیں جڑے تیرے لوگ ہیں انہاں لوگاں دے اندر ایک ایسا بندہ جڑا غیبت کردا چغل خوری کردا ان کی وجہ تو انہاں دی دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک بندے کی وجہ تو پوری امت کھڑی ہے ایک بندے کی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو رہی. سارے لوگ پریشان بیٹی کیتا جائے. موسیٰ علیہ السلام آپ پیغام لے کے آئے, آپ نے آج قوم کو خطاب فرمایا آگے کیا کہ ہاں تواڈے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ جڑا چغل خور ہے غیبت کرتا ہے ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے ان کی وجہ تو تواڈی سارے کی دعا قبول نہیں ہو رہی. ادھر پھر دوڑ کے گئے اللہ کی بارگاہ یا رب العالمین اس بندے کا نام مینوں دس تاکہ میں ان قوم دے وچوں باہر کر کے لوگاں دے وچوں دوڑا دیواں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا موسیٰ جڑے کام تو میں روکتا پیا اسے کام کو مینوں تو کرن کو کہندا پیا ہے بھئی جڑے کام تو میں تینوں روک لیا غیبت نہیں کرنی چغل خوری نہیں کرنی ان کی وجہ تو دعا قبول نہیں ہوگی. وہ کام میں کراں یہ بھی تو غیبت ہے نا وہ بندہ تو نہیں سنتا پیا یہ تو اپنی گل ہو رہی ہے آپس کے وچ ہے آپس کی گل ہو رہی ہے. وہ بندہ جڑا غیبت کرنے والا ہے وہ سارے گلاں سنتا تو نہیں پیا سماعت نہیں کر رہا یہ بھی تو غیبت ہے نا. تو میں خود خدا ہو کے غیبت کس طرح کر سکنا خدا ہو کے میں ان کی غیبت کس طرح کر سکنا. سننا توجہ نال موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا قوم کو جس طرح خطاب ہو گیا نا تے قوم والے نے اس بندے نے اس پنڈال کے اندر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ عرض کی دلو زبان میں نہیں دل میں کنیکشن اللہ پاک نے ملائے. انہیں عرض کی یا رب العالمین آج کے بعد میں وعدہ کرنا ہوں کبھی بھی چغل خوری نہیں کروں گا. ادھر میں دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ یا اللہ ایتھے بیٹھ کے میں تیرے وعدہ کرنا کبھی بھی چغل خوری نہیں کروں گا. میرے بھائی جڑا بندہ چغل خوری کرتا ہے نا پھر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. انہیں دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ سے وعدہ کیتا اور در اللہ پاک کا کرم ہوا فوراً بارش کا نزول ہو گیا. بارش کا نزول ہو گیا کیوں پہلے قبول کیوں نہیں ہو رہی سی کیونکہ چغل خوری کرتا سی. ایک بندہ چغل خوری ایک کی گل ادھر اور کی گل ادھر کرنی ایک بندہ چغل خوری کرے ان کی وجہ تو سارے کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر ساتھ اپنے اپنے مینوں بھی سارے اپنے اپنے گریبان جھانکنا چاہیے نا. پھر اسی کی کر رہے ہیں اسی کتنا کچھ کرنے ہیں چغل خوری بھی کرنے ہیں جھوٹ بھی بولنے ہیں ماشاء اللہ جناب حق طور سے بچیاں کے بال بھی کھائے جاتے ہیں ظلم بھی کیتا جاتا ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ بھی کیتا جاتا ہے. ساری چیزیں سارے پائے جاتی ہیں کہ آج سارے یہ چیزاں ہٹ جاننا تو پھر اللہ کا کرم دکھا کتنا ہوتا ہے. یہ ایسی ہٹا دے یہی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت بندے پوچھیں نا کہ رب کتنے ہے تے بندے اندر اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کا ہر وقت بندے کے قریب بستا ہے نا ہر وقت بندے کے قریب ہے بندے کے اندر. سنو دعا قبول کی نہیں ہوتی اگر میں دسیا کہ دعا قبول اس وجہ تو نہیں ہوتی اور میں دعا دسن لگا کہ دعا قبول اس طرح ہوتی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے کہ تین دوست بنی اسرائیل کے اندر تین دوست مشن تے نکلے تھے سفر پہ جا رہے تھے رستے کے اندر انہوں نے بارش ہونے لگی بارش ہوئی جس میں بارش ہوتی ہے تو بندہ پھر کتنے پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے بارش تو بچ جائے. اچھا انہوں نے جناب ایک غار کے اندر پناہ لے لی جس میں پناہ لئی نا یعنی کہ چھپ گئے تے بارش اتنی تیز ہوئی کہ پتھر کی ایک چٹان گری غار کا دروازہ بند ہو گیا غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ تینے غار کے اندر پھنس گئے کہ مشینری بھی کوئی اس طرح کی نہیں سی کہ وہ پتھر
پتھر کو ہٹا سکے. ایک ہی مشینری انہاں کول ہے سی, ایک ہتھیار انہاں کول ہے سی جڑا کہ اللہ پاک نے سانو سارے کو ہتھیار دیتا ہوا ہے. یوز کوئی کرتا ہے, کوئی کام لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے, کوئی نہیں کرتا ناکام ہو جاتا ہے. سارے یوز کرنا چاہیے. سارے کو اللہ پاک نے دو ہاتھ دیتے ہیں. ہاتھ اٹھانا تہاڈا کام ہے, رب دا کام ہے کرم کرنا پڑتا ہے. ہاتھ اٹھانے تہاڈے کام. اچھا انہوں نے جناب انہوں نے کیا بھی انہوں ہٹانا بھی ہے, انہوں نکلنا بھی ہے. جی اگر ہٹانا بھی نہیں تو مر جانا بھی اتنے اندر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. انہوں نے کی کیتا, انہوں نے اتنے ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا, یا رب العالمین احکم الحاکمین, میں تیری بارگاہ میں دعا کرنا ہوں کہ میرے کو بہت زیادہ بکریاں بھیڑاں اس طرح دیا چیزاں سی جانور سی میرے کو, تو میں انہوں نے چلاتا سی. ہوں دعا کی جا رہی ہے, اے دعا جڑی مقبول ہونے والی دعا ہے. اور مقبول کس طرح کی ہوتی ہے؟ جڑی اللہ کی رضا کے مطابق دعا کی جائے. جڑا کام اللہ پاک کی رضا کے مطابق ہوے نا, نیک کام کی دعا کی کرو. جڑا زندگی کے اندر کوئی نیک کام یاد آوے نا تو ان کا وسیلہ پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہو, انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا. سننا کہ اس بندے نے دعا کی تھی, وہ کہتا ہے یا رب العالمین میرے کو بہت زیادہ جانور سی تو میں انہوں نے چلاتا سی. چلاون تو بعد جس دن شام نو آتا سی نا تو انہوں کا دودھ چوڑ کے چوڑن تو بعد تو میں سب تو پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو پلاتا سی. اپنے والدین کو دودھ پلاتا سی, اپنے والدین کو دودھ پلانے تو بعد پھر اپنے بچیاں کو پلاتا سی. یا رب العالمین ایک دن میں بکریاں چراتا مجھے رات ہو گئی, کافی رات ہو گئی, تقریباً ادھی رات ہو گئی. تو میں جس طرح لوٹیا نا میرے والدین سو گئے سی, آرام فرما رہے سی. میں دودھ چویا, چوڑن تو بعد میں والدین کی بارگاہ پیش کیتا تو والدین سوتے پے سی. تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ انہوں نے اٹھایا جائے, انہوں نے آرام کے اندر خلل پیدا ہوئے, اور نہ ہی میں اپنے بچیاں کو دودھ پلایا, کیونکہ پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا سی. تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ والدین کو پہلے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. کتنی بڑی نیکی اس بندے نے. سننا انہیں کیا جناب یا رب العالمین صبح ہوئی ساری رات میرے بچے قرباندے رہے, روتے رہے, پٹتے رہے, عرض کرتے رہے ابا جان سانو دودھ دے دے, اسی بڑے بھوکے پیاسے ہیں, لیکن میں بچے کو دودھ نہیں دیتا. صبح اٹھے نا فجر نمودار ہو گئی, فجر طلوع ہوئی, یعنی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا, میرے والدین اٹھے تو میں ان کی بارگاہ میں دودھ پیش کیتا. یا رب العالمین اگر تا یہ میں کام تیری رضا کے مطابق کیتا ہے نا, اس پتھر کو تھوڑا جا ہٹا دے, پتھر ہٹا دے. اس بندے نے اللہ کی بارگاہ مخلص ہو کے خالصتاً اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. اور کرم دیکھو ادھر اس ہاتھ تھلے کیتے, اللہ پاک نے پتھر تھوڑا جا ہٹا دیتا. اس بندے کا ایک عمل سی نا, ایک اچھا عمل سی. دوسرے بندے نے, تیرے بندے سی نا, دوسرے بندے نے دعا کی تھی یا رب العالمین ایک عورت کے نال میں محبت کرتا سی. ایک دن سانو تنہائی کے وچ اکٹھے ہونے کا موقع ملیا, میں غالب ہو گیا سی, میں گناہ کرنے سے قادر نہیں سی, لیکن میں تیری رضا کی خاطر تیرے تو ڈرتے ہونا, تیرے تو خوف کرتے ہونا میں گناہ کو ترک کر دیتا, چھوڑ دیتا. یا رب العالمین اگر تو میں ایک کام تیری رضا کے مطابق کیتا ہے, تیری خوشی کو حاصل کرنے واسطے کیتا ہے, یا اللہ پتھر کو ہٹا دے. اس بندے نے دعا کی تھی, اللہ نے پتھر کو ہٹا دیتا. تیسرا بندہ انہیں کہا یا رب العالمین ایک بندہ میرے کو کام کرتا سی, ان کی مزدوری 1 روپیہ سی, وہ مزدوری لیا بغیر مطلب چلا گیا, پیچھے دوڑ گیا یا چلا گیا. تجارت العالمین ان کی مزدوری میں رکھی. جس طرح وہ لوٹ کے آیا نا, وہ کی مزدوری کے بدلے میں بہت سارا مال کمایا, بہت پیسہ کمایا, بہت جانور کمایا. تجارت العالمین جس طرح وہ لوٹ کے آیا, انہوں نے آ کے میرے کو مزدوری منگی تو میں وہ کی مزدوری کو سارے جانور دے دیتے, سارے دولت دے دیتی, سارے پیسے دے دیتے, 1 روپیے کے بدلے سب کچھ دے دیتا. جس وقت دے دیتا نا, یا اللہ اگر تو یہ میں تیری رضا کے مطابق کام کیتا ہے, اس پتھر کو ہٹا دے. انہاں کتنا بندیاں کی دعاواں کی وجہ تو اللہ پاک نے مشکلات پریشانیاں تو انہاں نوں نجات دے دی. کیوں؟ کیونکہ انہاں نے وہ کام اللہ کی رضا کے مطابق کیتا سی. اسی بولو سبحان اللہ.
اور میرے مسلمان ذرا توجہ فرماؤ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اہل سنت نائب امام اعظم الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ہر دعا کے وقت میں ہی کلمات دہراتا ہے نا، کچھ بھی نہ دل کے پڑھ سکتے ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ہر رات کو اللہ پاک پہلے آسمان سے جلوہ فرما ہوتا ہے، اللہ پاک بندے کو پکارتا ہے کوئی بندہ میرے کو سوال کرنے والا، میں اس کا سوال پورا کرا، ہے کوئی بندہ میرے کو بخشش منگنے والا، میں اس بندے کو بخش دیوا، ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو شفا منگنے والا، میں اس شفا عطا کر دیوا، ہے کوئی بندہ میرے کو اولاد منگنے والا، میں اس بندے کو اولاد مرینا عطا فرما۔ یہی گل امام احمد رضا فرماتے ہیں، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب بڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ کیا اچھی تو بول چھوڑو سبحان اللہ۔ اس انسان کے اور جس تک مشکل ہو رہے تھے اللہ سارے نال ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آگے آپ کی ارشاد فرماتے ہیں، یا الہی جب زبانیں بہار آئے پیاس سے، قیامت والا دن ہوئے گا، قیامت والا دن کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا، قیامت والا دن ایک کسی کا مددگار ہونا ہے جو سرکار دو عالم کیا جاتا ہے۔ یا الہی جب زبانیں بہار آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی کلمیے محشر میں جب پڑے کے بدل، قیامت والے دن جس دن سویرے سے سورج آ جانا ہے، اتنے پریشانی ہونی ہے، اتنے جناب بڑے آپ ایسیاں تے بیٹھنے ہیں، ٹھنڈیاں ہواواں تے بیٹھنے ہیں، قیامت والے دن سرکار کی مدد کی سانو ضرورت پڑنی ہے، اس وجہ سے سرکار کا جس طرح نام آئے اونچی آکھے کرو سبحان اللہ۔ یا الہی کلمیے محشر میں جب پڑے کے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ آخری میں کہتا ہوں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ کوئی جناب پریشانی نہیں ہوتی، تھوڑا جا نال دل پڑھو، یا الہی میں محنت کرتا پھر آپس بھی محنت کر لو، یا الہی ہر جگہ تیری
میرے بھائی دعا تو ابھی قبول ہوگی، لیکن اگے سنو دعا کے فضائل و برکات کی بات ہو رہی ہے نا، تو دعا میں رنگ کس طرح ہوتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی دعاواں نے جڑیاں اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ، فوراً قبول ہو جاتی ہے، فوراً منگو ادھر منگی تو ادھر قبول ہوگی، لیکن قبول کیڑی ہوگی؟ سنو حضور فرماتے ہیں کہ پہلی دعا تیرے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، پہلی مظلوم بندہ جنہیں تے ظلم کیتا جا رہے ہوگے نا، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، ٹھیک۔ دوسری دعا سرکار فرماتے ہیں کہ مسافر جو سفر کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے دعا کرے، اس سے وجہ تو فرماتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ سفر کی دعا پڑھی کرو، اس طریقے کے سفر میں جاؤ، انشاءاللہ اللہ پاک مشکلات پریشانیاں اللہ پاک ان ساری چیزوں کو محفوظ فرما لے گا، دعا پڑھ کے گئے کرو، یاد کرو اس طرح کی دعا۔ دوسری دعا مسافر کی اللہ کی بارگاہ سے کرے نا، مسافر اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور تیسری دعا والدین کی کیتی ہوئی بد دعا اپنی اولاد واسطے، والدین اگر اپنی اولاد واسطے بد دعا کر دے اللہ رد نہیں کرتا، اللہ ان کو فوراً قبول کرتا ہے کہ والدین کے خلاف بچے کے خلاف والدین نے دعا کی تھی، بد دعا کی تھی۔ میرے بھائی والدین کی بد دعا کو بچو، ماں نے ادھر کے باپ نے ادھر کہہ رہا ہے یا اللہ بچہ میرا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور اللہ پاک دا غضب، اللہ دا جبار تے قہار ہونے کی وہ صفاتاں نے، جبار تے قہار بھی ہے رب العالمین، ستار غفار رحمان رحیم تو صفاتاں سنی ہوئی ہیں نا، جبار تے قہار بھی ہے اللہ پاک۔ ادھر ماں باپ نے کیا اللہ بچہ میرا فرمانبردار نہیں، اور اللہ پاک نے لکھ دینا ہے، اللہ نے فرشتے کو حکم دینا فرشتوں لکھ دیو کہ نافرمان بچہ ہے۔ سنو نافرمان بچے دی کہ کس طرح جس وقت موت ہوگی نا تے ماں اگر بد دعا کر دے تو پھر موت کس طرح کی ہوگی؟ سنو حدیث مبارکہ ہے، امام طبرانی اور امام احمد رضا فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب سرکار کے زمانے کے اندر ایک نوجوان سی، موت کا وقت قریب آ گیا، نزاع کا وقت قریب آ گیا، دنیا کو رحلت کرنے کا وقت قریب آ گیا، سب کو آنا ہے کہ بولو یار آنا ہے، مرنا سب نے ہے، چاہے کوئی گردن چک کے ہی ٹوڑے، کہ گردن کے اندر سریہ تکبر کر کے ان کو بھی موت آنی ہے، چاہے کوئی جھکا کے ٹوڑے ان کو بھی موت آنی ہے، لیکن موت ایک فرق ہے، ایک بندے نے تکبر کے عالم میں موت کو ایکسپٹ کیتا، ایک بندہ آج سی کے انکساری کے اندر دنیا کو چلا گیا، دونوں کی موتاج فرق ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بندہ آجزی کے انکساری کے نال دنیا کو آیا ہے، لہذا فرشتوں یہی ہے ان کا عمل دیکھ کے بخش دیو، اتنا ہی کلام ہو گیا تو بڑا پہلا پار ہو جانا۔ سنو والدہ کا نافرمان، ماں کی انہیں گستاخی کی سی، ماں کی بے ادبی کی سی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نوجوانوں ایک کبھی بھی ذہن نہیں رکھنا کہ موت بڑھاپے سے آ رہی، موت کا کوئی پتہ نہیں، اس سے ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں مینوں بھی پتہ نہیں ہے کہ کہیں بھی جا کے روح قبض کرنی ہے، اللہ نے چیٹ میں پکڑاتا ہے جس دن اللہ نے رب العالمین نے کہنا ہے نا، رب العالمین فرماتا ہے کہ اے آج کی لسٹ ہے انہاں نے بندے نے جا کے روح قبض کر دیا، اسرائیل فرشتوں میں پتہ۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اسرائیل کو بھی نہیں پتہ کہ کہیں بھی جا کے جان کرنی ہے، لیکن جس دن لسٹ ملتی ہے اس دن پتہ چل جاتا ہے۔ توجہ رکھنا، مجھے نہیں پتا، یہ تو نہیں پتا کس دن موت آ جانی ہے، لیکن موت کو پہلے موت کی تیاری کر لو، تیاری کر لو، والدین کو راضی کر لو، اپنے آس پڑوس والے کو سارے کو راضی کر لو۔ سنو ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب آ گیا، مرن لگا ہے، مرن تو پہلے آپ کہتے ہیں نا یا اللہ مرن تو پہلے کلمہ نصیب فرمائی، لفظ بولتے ہیں نا یا اللہ سارے کو کلمہ نصیب فرمائی، آمین کہہ دو، سارے کو کلمہ نصیب فرمائی۔ آپ لفظ بولنے ہیں لیکن اس بندے نے لب تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جاری کوئی نہیں ہوتا پہ۔ سرکار تو عالم کی بارگاہ میں خبر دی گئی یا رسول اللہ تو ایک صحابی ہے، نوجوان ہے، موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کلمہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، یا رسول اللہ کرم فرماؤ آؤ صحیح ذرا تشریف لے آؤ نا، موت کا وقت قریب ہو گئے تو سرکار آ جائیں گے، اونچی بولو
کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. سننا توجہ نہ میرے بھائی سننا. صحابہ کو سرکار نے پوچھا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا، کی وجہ ہے؟ سرکار کو جس طرح سرکار نے پوچھا کہ صحابہ نے دسیا یا رسول اللہ یہ اپنی ماں کو ستاوندا سی، ماں دی نافرمانی کرتا سی، بے ادبی کرتا سی، گستاخی کرتا سی. یا رسول اللہ اپنی بیوی دے کہن تے ماں کو تنگ کرتا سی. آج کرنے ہیں نا، کرنے ہیں وہ تو یار کرنے ہیں نا، سارے لوگ ہیں، پوری جتنی مسلمان ہیں. چلو ایک ادھا کو ٹھیک ہونا، دو چار ٹھیک ہونے، باقی تقریباً اتنے ہی ہیں. سننا سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اچھا کہنے لگے جناب ماں روسی ہوئی ہے، ماں ناراض ہے، تو ناراضگی کی وجہ تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا. سرکار نے پڑھانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن نہیں پڑھا جا رہا. سرکار نے پوچھا کہ ماں کتنے ہے؟ سرکار نے جس نے پیغام بھیجا تھا جو بی چلی ہے، ماں آ گئی کیونکہ امام الانبیاء نے بلایا سی. ماں آ گئی. جس وقت ماں آئی نا تو سرکار نے پوچھا ہاں بھی اماں تو ناراض ہے، تیرا پتر ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہاں جی میرا ہی پتر ہے لیکن میں ناراض ہوں. میں پتر تو ناراض ہوں، مرن کا وقت قریب ہے، کلمہ جاری نہیں ہو گیا. تو ماں نے کی کیا؟ میں ناراض ہوں اور معاف بھی نہیں کروں گی. حضور نے فرمایا معاف کر دے. عرض کرتی یا رسول اللہ اگر تک تہاڈا حکم ہے میں فوراً معاف کر دیں گی. میں تہاڈا حکم ہے تو فوراً معاف کرنی ہے. جے تسی حکم دے نہیں ارشاد فرماتے تو میں کبھی معاف نہیں کروں. کیوں؟ کیونکہ انہیں میں نے بڑا ستایا، میری بے ادبی گستاخی میں نے تنگ کرتا ہے، میری گلاں نوں اگنور کرتا ہے کہ اپنی بیوی کی گلاں نوں سنتا ہے. یا رسول اللہ کبھی معاف نہیں کروں گی. کہ حضور کا فرمان سنو. حضور نے فرمایا اماں سن اگر آگ جلائی جاوے تو آگ دے وچ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر تیرے پتر کو سٹیا جاوے تو کوئی تینوں پوچھے ہاں بھئی معاف کر دی یا نہیں معاف کر دی تو کیا تو معاف کرے گی؟ کہ حضور کی بات کا خاص کر دیا نہیں کہ یا رسول اللہ پھر تو معاف کر دے ہوگی نا، کیونکہ میرا پتر ہے تو میں اپنے پتر کو چلتے ہوئے کیویں لے سکتی ہوں. اور ماں ہوئی نا تو ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اگر میرے سامنے میرے پتر کو جلایا جاوے تو میں پھر معاف کر دے گی. سنو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ایتھے ہی معاف کر دے چنگی گل نہیں، قیامت والے دن اللہ نے جہنم کے اندر سننا ہے تیرے کو دیکھا نہیں جانا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نو تے تانوں گواہ بنا کے کہنی ہاں میں اپنے پتر کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اچھی بولو سبحان اللہ. یا ماں دا دل بڑا ہوتا ہے، پتراں دے بچیاں دے دل چھوٹے ہوتے ہیں. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی پریشانی نو میں اپنی گستاخیاں تے بے ادبیاں نو نہیں رکھاں گی. یا رسول اللہ میں اللہ دے تواڈے کرم نو ویکھ کے میں اپنے پتر کو معاف کرنی ہاں. ہوں میں وہ گل کر دینا جی اتنے سرکار نے گل کی. اس وجہ تو تسی جناب نال مل کے بھی پڑھنا ہے، سارے ہوتا تقریباً. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تیری ماں نے تینوں معاف کر دیتا ہے. ادھر زمین تے بیٹھ کے ماں نے معاف کیتا، ادھر عرش برین تے بیٹھ کے اللہ پاک نے بھی بچے کو معاف کر دیتا. سرکار نے پھر کس چیز کا ویٹ کروایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پڑھ لا الہ
نبی سرکار دائے پڑھ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا ایک کلمہ ذات ربانی دا ایک کلمہ رب دے جانی دا اے ورد نبی لسانی دا پڑھ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس وقت وہ کلمہ پڑھایا وہ دی جان قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی، کلمہ شریف پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا۔ جس پر کلمہ شریف پڑھ لیا نا تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سن لو اللہ پاک نے میری وجہ تو اس صحابی کو جہنم کی آگ تو بچا دیا۔ سبحان اللہ، اس نوجوان کو میری وجہ سے اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو محفوظ فرما دیا۔ میرے بھائی ماں ایک بات دعا کرتے دینا اللہ پاک اس بندے کو جنت نصیب نہیں کرتا، کلمہ نصیب نہیں کرتا، اس وجہ سے دعا ماں یا دعا لو، بات دعا نہیں کرنی ساری زندگی انشاءاللہ تعالی تسی حق اٹھانے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے میں نیڑے ہو کے میری دعا کو سننا بھی ہے تو قبول بھی فرماتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک سب عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق عطا فرمائے۔